ایک مرتبہ مزید خلوص دل سے نبی مہربان علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضی۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے اس بابرکت دن میں ایک انتہائی اہم عنوان کے تحت کچھ کہنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ۔ قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث طیبہ کا ذخیرہ اگر صحیح طور پر مطالعہ کیا جائے تو قرآن مجید، فرقان حمید کا اور احادیث طیبہ کا غالب ترین حصہ آداب معاشرت سکھانے پر مشتمل ہے۔ قرآن مجید، فرقان حمید نے دعا مانگنے کے طریقے سے لے کر ماں باپ کے ادب آداب، بڑوں کی عزت و توقیر، چھوٹوں پر شفقت و مہربانی، اسی طرح رشتوں میں جڑنے والے وہ افراد جن میں شوہر بیوی کے لیے، بیوی شوہر کے لیے، اولاد ماں باپ کے لیے، ماں باپ اولاد کے لیے، آس پڑوس کے افراد، دیگر رشتہ دار، ان تمام کے حوالوں سے قرآن مجید، فرقان حمید میں اور احادیث طیبہ میں اتنا بڑا مواد موجود ہے کہ میں کیا، ہر ذی شعور اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ ایک مسلمان کو کسی اور ذخیرہ معلومات کی بالکل بھی ضرورت اور حاجت نہیں ہے کہ وہ کسی اور طرف کوشش کرے اور کسی ڈیل کارنیگی کو پڑھے یا بقرات اور سقراط کے فلسفوں کو پڑھے یا افلاطون کے فلسفے کو پڑھے، اس کی قطعاً حاجت نہیں۔ مسلمانوں کو ایتھکس، اخلاقیات سیکھنے کے لیے قرآن اور حدیث کافی۔ جبھی ایک بہت بڑے محدث شرم و حیا کے حوالے سے ایک حدیث بیان کر رہے تھے تو انہوں نے شرم و حیا کے حوالے سے حدیث جب بیان کی تو ان کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد نے کہا کہ شرم و حیا سے ایک فائدہ یہ بھی ہے جو دیگر لوگوں نے بیان کیا ہے کہ اس سے عزت و وقار میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو وہ محدث صاحب انتہائی ناراض ہو گئے اور ناراض ہو کے ارشاد فرمایا کہ میں تیرے سامنے حدیث رسول پڑھ رہا ہوں اور تو مجھے کسی فلسفی کا اور کسی غیر رسول کا قول پیش کر رہا ہے، جبکہ میں تیرے سامنے رسول کا قول پیش کر رہا ہوں۔ تو معنی یہ ہے جب رسول خدا کا ارشاد آ گیا تو مسلمان کے لیے پھر بس ہے، وہ کافی۔ جب یہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی جامعیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیں قرآن کافی، جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ لکھنے کے لیے طلب فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ حضور کی طبیعت بہتر نہیں ہے اور ہمارے پاس قرآن ہے تو قرآن کافی۔ چنانچہ ان محدث کے فرمان کا مطلب ہی یہی تھا کہ میں تیرے سامنے حدیث پڑھ رہا ہوں اور تو مجھے کسی کا قول سنا رہا ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ مسلمان کے لیے قرآن و حدیث میں اتنا ذخیرہ موجود ہے کہ کسی اور طرف جائے بغیر ہمارا نہ صرف گزارا ہوگا بلکہ اسی پر گزارا ہوگا، قرآن و حدیث پر۔ اسی تناظر میں آداب معاشرت کے حوالے سے کہ ہو سکتا ہے کہ آج کوئی موضوع کسی کے لیے بہت اہم ہو یا نہ ہو، کسی کے لیے ہو کسی کے لیے نہ ہو، لیکن آداب معاشرت، ایک مسلمان زندگی جیے تو کس طرح، آداب معاشرت کی ضرورت تو ہر کسی کو ہے، چھوٹے کو بڑوں کے لیے، بڑوں کو چھوٹے کے لیے کہ وہ کس طرح بیہیو کریں گے،
بیوی کو شوہر کے لیے، شوہر کو بیوی کے لیے، اولاد کو والدین کے لیے، والدین کو اولاد کے لیے، ایک دوست کو دوسرے دوست کے لیے آداب معاشرت کی ضرورت تو ہر کسی کو کسی نہ کسی درجے میں ہے، اور جس کے جتنے زیادہ تعلقات اور رشتے ہیں اس کے لیے اتنی ہی زیادہ ضروری ہے کہ آداب معاشرت کو سیکھے۔ چنانچہ قرآن و حدیث نے پوری زندگی کے آداب، آداب معاشرت کہ ایک انسان سوشل کیسے ہوگا اور اسلامک سوشل کیسے ہوگا، اسلامی اعتبار سے ایک سماجی اور ایک معاشرتی فرد کیسے بنے گا، ایک اچھا سماجی فرد کیسے بنے گا، معاشرے کا ایک کامیاب ترین انسان کیسے بنے گا، اور یہ باتیں بھی اللہ کے رسول نے اس ماحول میں بیان فرمائی جبکہ جنگل کا قانون تھا، طاقتور کمزوروں کو ہڑپ کر جاتے تھے، کوئی اصول نہیں تھا۔ جنگل کے قانون کا مطلب طاقت کا قانون، شیر جنگل کا بادشاہ ہے، وہ جو چاہے جس کے ساتھ چاہے کرے، لہذا طاقتوروں کی حکومت تھی، کمزور پس رہے تھے، مظلوم تر ہوتے چلے جا رہے تھے اور ظالم کو قوت ملتی چلی جا رہی تھی، ظالموں کا ساتھ دینا ضروری قرار پاتا تھا، معلوم ہونے کے باوجود کہ ظلم فلاں نے کیا ہے ساتھ بھی اسی کا دیا جاتا تھا۔ ایک جنگل کا قانون تھا، نہ عورتوں کی عزت تھی، نہ بچوں کی، نہ کمزوروں کی، کسی کی عزت نہیں تھی۔ خانہ کعبہ جو ایک اللہ جل شانہ کی شعائر میں سے ایک عظیم ترین نشانی ہے، اس کی بھی عزت نہیں تھی، لوگ برہنہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، بیٹیوں کو پسند نہیں کیا جاتا تھا۔ ایسے معاشرے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اس معاشرے کو انسانیت کا درس دینا، ایک دوسرے کی عزت سکھانا اور اس بات پر راغب کرنا، بغیر کوڑے اٹھائے، بغیر تلوار اٹھائے، ان کے دلوں میں یہ راسخ کرنا کہ جس کی جو عزت ہے اس کو دی جائے گی۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو اس حد تک ماؤلڈ کر دیا کہ سیدی عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جا رہا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اکبر سے معافی مانگ رہے ہیں، حالانکہ عمر فاروق اعظم کا جلال ان کے ایام جاہلیت میں بھی ضرب المثل تھا اور اسلام لانے کے بعد بھی ضرب المثل ہے، لیکن ان کو دیکھا جا رہا ہے کہ وہ دونوں گھٹنوں پر اٹھ کر کے حضرت ابو بکر صدیق اکبر سے معذرت کر رہے ہیں۔ ایک خاص موقع پر جب حضور جلال میں آ گئے ابو بکر صدیق اکبر کے لیے، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ پہ ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اتنا بدل دیا اللہ کے نبی نے اپنی تعلیمات سے، اپنی خوبصورت ترین تعلیمات سے اور اپنے حسن اخلاق سے۔ لہذا آج ان آداب معاشرت میں سے اگر موقع ملا تو چاروں چیزوں پر جن کا ذکر اس حدیث طیبہ میں ہے، ورنہ دو پر تو انشاءاللہ گفتگو اللہ کی توفیق سے ہو ہی جائے گی۔ رب کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں دیگر بہت سے آداب سکھائے، یہاں تک کہ انسان کس ہاتھ سے کھائے اور کس انداز سے کھائے اور کہاں سے کھائے اور کتنا کھانا کتنوں کو کفایت کرے گا، یہ سارے آداب اللہ کے نبی نے سکھائے۔ پانی پیے تو کس طرح، اونٹ کی طرح غٹ غٹ پیے یا پانی کو چوس کر پیے، یہ ادب تک اللہ کے نبی نے لوگوں کو سکھا دیا۔ بیٹھ کر پیے، کھڑے ہو کر پیے، یہ بھی اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا۔ چلتے وقت ایک مسلمان کا طریقہ چلنے کا کیا ہو، یہ بھی اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا، اپنے عمل سے بھی، اپنے ارشاد سے بھی، حدیث قولی سے بھی، حدیث فعلی سے بھی، دونوں چیزوں سمجھا دیا۔ چنانچہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے ساتھ اللہ کے نبی نے ساری باتوں کا احاطہ کر لیا جن پر عمل کر کے ایک انسان ایک اچھا سماجی فرد بن سکتا ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ ماضی بعید میں مسلمانوں کو دیکھ کر کافر مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ جب مسلمان ہندوستان آئے تھے تو ان کی معاشرت کو دیکھ کر کے کئی ہندو مسلمان ہوئے۔ آج بھی ہندوؤں میں جو اچھی باتیں پائی جاتی ہیں وہ مسلمانوں کی ٹرانسفر شدہ باتیں ہیں۔
وہ مسلمانوں سے متاثر ہو کر کے لی گئی باتیں، ان کی اپنی تو کچھ بھی اچھائی نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ تبدیل شدہ ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو دیکھا، ان سے امپریس ہو کے انہوں نے وہ چیزیں قبول کی۔ ایک آن میں 90 لاکھ ہندوؤں کا مسلمان ہونا، کتنی قرآن کی آیتیں حضرت خواجہ غریب نواز نے ان کے سامنے پڑھی تھی، کوئی بتائے گا؟ یہ کتنی احادیث طیبہ پڑھی تھی، اور وہ کیا سمجھتے قرآن و حدیث کو؟ یہ جس نے بھی لکھا یہی لکھا، ان کی سیرت کا اثر تھا، ان کے اخلاق کا اثر تھا، جو قرآن سے ہی عبارت تھا۔ ان کے اندر جو کچھ تھا قرآن کا اثر تھا، حدیث کا اثر تھا۔ لیکن جو لوگ دیکھ کر امپریس ہوئے، وہ کیا دیکھ کر امپریس ہوئے تھے؟ ایک چلتا پھرتا سچا سچا مسلمان، نبی کے طریقے پر چلنے والا ایک سچا مسلمان۔ جبھی کسی بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ تجھے ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی اگر یہ دیکھنا چاہے کہ اس زمانے میں محمد عربی علیہ السلام کے اسلام اور دین کو کسی محسوس پیکر میں دیکھ کر کے سمجھا جائے، قرآن میں تو ہے، حدیث میں تو ہے، لیکن ایک پیکر محسوس میں اسلام دیکھا جائے جو کرتا ہوا، پریکٹیکلی کرتا ہوا نظر آئے۔ سچ بولنا اسلام کی تعلیم، جھوٹ سے بچنا اسلام کی تعلیم، کسی پر ظلم نہ کرنا اسلام کی تعلیم، عدل کرنا اسلام کی تعلیم، یہ سب کچھ تو کتابوں میں ایک تھیوری کی شکل میں موجود ہے، قرآن میں حدیث میں۔ پریکٹیکلی کسی کے پیکر محسوس میں نظر آئے تو بزرگ تربیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کرتے تھے اپنے مریدوں کو کہ تم قرآن و حدیث کے تھیوری کے پریکٹیکل بن جاؤ، پیکر محسوس بن جاؤ، تاکہ کوئی غیر مسلم اسلام کو پیکر محسوس میں دیکھنا چاہے تو تمہیں دیکھ کر اسلام کو سمجھ جائے اور تمہیں دیکھ کر ہی کفر چھوڑ کر اسلام قبول کر لے۔ کتاب میں تو ہے، قرآن میں تو ہے، قرآن میں تو ہے۔ آج بھی جو غیر مسلم بڑی تعداد میں مسلمان ہوتے ہیں، دعوت اسلامی کی ایک ماشاءاللہ مبلغ ہیں، ہزاروں لوگوں کو انہوں نے مسلمان کیا۔ وہ جو مسلمان ہونے والے ہیں ان میں سے شاید کسی نے قرآن پڑھا ہو، شاید، یا پڑھا بھی ہوگا تو چند نے، اگر حدیثیں پڑھی بھی ہوں گی تو چند نے۔ ان سبوں نے جو اسلام قبول کیا ہے، اس مبلغ اسلام، اس اسلام کی دعوت دینے والے مبلغ کے کردار کو اور سیرت کو دیکھ کر کے اسلام قبول کیا، کردار کو دیکھ کر۔ امام شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی ہزار لوگوں کو مسلمان کر کے دنیا سے تشریف لے گئے، کردار کو دیکھ کر لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ سچ، ان کی سچائی، ان کا وضاقتہ، ان کی نماز، ان کی تلاوت، ان کا قرآن، ان کا وعدہ وفا کرنا، ان کا لوگوں سے مسکرا کے ملنا، یعنی اسلام ان کے پیکر محسوس میں جلوہ گر تھا۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ سے 90 لاکھ ہندو اتنے متاثر ہو جاتے ہیں کہ ماں باپ کا دھرم چھوڑ کر دین اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ شاید کسی نے قرآن پڑھا ہو اپنے ترجمے میں، اپنی زبان میں، شاید کسی نے حدیث رسول پڑھی ہو تو پڑھی ہو، مجھے علم میں نہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کسی نے پڑھی ہو۔ ان میں سے جس نے بھی دیکھا تھا، خواجہ کے وجود میں چلتا پھرتا اسلام دیکھا تھا۔ کہ کتنے ہمدرد انسان ہیں، کتنے ہمدرد انسان۔ ہم جس قوم سے تعلق رکھتے ہیں وہاں نیچی ذات، اچلی ذات، نچلی ذات، یہ فرق کیا جاتا۔ شودر سب سے نچلی ذات ہے، برہمن سب سے اوپری ذات۔ ان دونوں کے بیچ میں کوئی تعلق اور رشتہ نہیں بنتا۔ شودر برہمن کے راستے سے نہیں گزر سکتا، شودر برہمن کے پیر کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، شودر برہمن کے بارے میں یہ تصور نہیں کر سکتا کہ برہمن کبھی اس کے گھر آئے گا یا وہ کبھی برہمن کے گھر جا سکے گا، کبھی نہیں۔ لیکن ان لوگوں نے دیکھا یہ عجیب لوگ ہیں جن کی وضاقتہ ایک جیسی ہے، سب کا ایک ہی انداز ہے، ایک امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، ایک امام کی سب اقتداء کرتے ہیں، صفائی پسند ہیں، ہر نماز سے پہلے باقاعدہ
پاکیزگی حاصل کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، بڑی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، کسی پہ ظلم و زیادتی نہیں کرتے، کوئی فرق اور تمیز نہیں کرتے، بڑے بڑے پتیلوں میں کھانے بناتے ہیں اور کوئی فرق کیے بغیر کہ یہ مسلمان ہے یہ ہندو ہے، ہندوؤں کو بھی ہمیں بھی دعوت دیتے ہیں اور دسترخوان پر ہمارے لیے بھی کھانے کا انتظام کرتے ہیں. تو اتنے شفیق اور مہربان لوگ ہیں. ان کی سیرت کو، خواجہ صاحب کی سیرت کو، جن کی سیرت میں اسلام جلوہ گر تھا، ان کی سیرت میں اسلام کو دیکھ کر انہوں نے کفر چھوڑا تھا اور ہمیشہ کے لیے اسلام کو قبول کیا تھا. تو کتاب میں تو اسلام موجود ہے، قرآن میں تو اسلام پورا موجود ہے، احادیث میں اسلام پورا موجود ہے. ضرورت اس کی ہے کہ ہمارے وجود میں اسلام اترے. حضور لوگوں کے وجود میں اسلام اتارنے کے لیے آئے تھے. ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. حضور تو اس کام کے لیے آئے تھے اور یہ کام حضور نے بڑی خوبصورتی سے انجام دیا، بڑی ہی خوبصورتی سے. ایسے معاشرے میں جہاں ایسی چیزوں کا تصور بھی نہیں تھا، کوئی اتنا پرجلال آدمی جس کا جلال مشہور ہو، ابو جہل بھی جس سے ڈرتا ہو، وہ شخص اپنے آپ پر شریعت کو اتنا قابو دے دے گا کہ شریعت جیسی کہے گی ویسا ہی کرے گا. یہ کبھی تصور بھی نہیں تھا. لیکن خدا کی قسم اللہ کے نبی نے عمر فاروق اعظم کی ذات میں ایسا کر کے لوگوں کو دکھا دیا، ایسا کر کے دکھا دیا. کبھی تصور بھی نہیں تھا کہ سید عمر فاروق اعظم کسی کے آگے ایکسکیوز کریں گے، معافی مانگیں گے، لیکن کر کے دکھا دیا، کر کے دکھا دیا. تو حضور نے ان کے وجود میں اسلام اتار دیا. ایسی تربیت فرمائی کہ خدا کی قسم اس کی مثال نہ ماضی میں ہے حضرت آدم تک، نہ اس کی مثال کبھی اور تصور کی جا سکتی، تصور بھی نہیں کی جا سکتی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی محنت فرمائی. اسی تربیت میں سے حضور کی ایک تربیت میں آج آپ کے سامنے پڑھنے لگا. معاشرے کو اس کی بڑی ضرورت ہے، بہت ضرورت. ایک وقت تھا کہ ہر ایک کی عزت محفوظ تھی، ادب آداب کے غلغلے تھے، ہر ایک دوسرے کا ادب اور عزت کیا کرتا تھا. آج سے چند سالوں سے یہ مصیبت بھی آن پڑی ہے، نہ بڑوں کی عزت محفوظ ہے نہ چھوٹوں کی عزت محفوظ ہے. عزت تقریباً ختم ہو چکی ہے. آج چھوٹا بڑے کے سامنے منہ کھولنے کو ایک خاص نام دیتا ہے، آزادی اظہار رائے. بدتمیزی کو آزادی اظہار رائے کا نام، ایک خوبصورت سلوگن آزادی اظہار رائے، یہ عنوان دے کر آج چھوٹے اگر بڑوں سے بدتمیزی کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یار یہ اگر آپ اس کو منع کر دو گے تو اس کے اندر جو کچھ ہے وہ دب کر کے تباہ و برباد ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا. بچے اگر کچھ کر رہے ہیں تو اس کو روکنا نہیں چاہیے، کسی بھی انداز سے روکنا چاہیے، جو اس کے اندر ہے باہر آنے دیجیے. آج کسی کی بھی عزت اچھال دی جاتی ہے، مذہبی ہو یا دنیاوی ہو، دونوں اعتبار سے. شریعت تو اس کی اجازت نہیں دیتی. شریعت تو صرف اتنی اجازت دیتی ہے کہ جس قدر سامنے والے کے بارے میں بات کرنا شرعاً درست ہے، اس سے ایک حرف بھی اوپر بولنا جائز نہیں ہے. شریعت تو یہ کہتی. چنانچہ آج اس بات کی زیادہ ضرورت ہے کہ لوگوں کو آداب معاشرت سکھائے جائیں، بڑوں کو چھوٹوں کے لیے، چھوٹوں کو بڑوں کے لیے. تو نبی کریم کا ایک ارشاد میں آپ کے سامنے لے کر آیا، اپنی تربیت کے لیے، سننے والوں کی تربیت کے لیے. میرے حبیب نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، ارشاد فرمایا لیس منا، لیس منا ای لیس فی طریقتنا یا فی طریقنا یا لیس فی سبیلتنا. حدیث کے الفاظ ہیں لیس منا، ہم میں سے نہیں ہے. من، وہ شخص، لم یوقر الکبیرہ، جو بڑوں کی عزت نہ کرے، وہ
مجھ محمد کے راستے پر نہیں ہے۔ لیس منا کی مختلف تشریحات کی گئی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہمارے راستے پر نہیں ہے، ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ ہم نے جو طریقہ دیا ہے، ہم نے یعنی میں محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طریقہ دیا ہے وہ طریقہ یہ نہیں ہے کہ اس میں بڑوں کی عزت نہ کی جائے۔ فرمایا لیس منا لم یوقر الکبیر ویرحم الصغیر ویامر بالمعروف وینہی عن المنکر۔ فرمایا کہ وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے جو بڑوں کی عزت نہ کرے اور جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور جو نیکی کا حکم نہ کرے اور جو برائی سے منع نہ کرے۔ فرمایا وہ ہمارے راستے پر نہیں۔ ہماری تو زندگی پوری گزر گئی اسی بات کی دعوت دینے میں کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیا جائے اور برائی سے روکا جائے۔ ساری زندگی ہماری اسی میں گزر گئی، لوگوں کو ہم بھلائی کا حکم کرتے رہے اور برائی سے منع کرتے رہے، بڑی سے بڑی برائی اور چھوٹی سے چھوٹی برائی سے لوگوں کو روکتے رہے، اور چھوٹی سی چھوٹی نیکی اور بڑی سی بڑی نیکی کی لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے۔ تو جو یہ نہ کرے وہ ہمارے راستے پر کیسے ہو سکتا؟ ہماری تو پوری زندگی کا بنیادی مقصد یہی رہا ہے، اے رسول یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول جو کچھ آپ پہ نازل کیا گیا ہے لوگوں کو پہنچا دیجیے۔ اور پہنچانے کا معنی یہ ہے نیکی کا حکم پہنچائیے اور برائی سے منع کرنے کا حکم پہنچائیے، برائی سے روکیے، بھلائی کی آپ دعوت دیتے رہیے۔ تو وہ ہمارے طریقے پہ کیسے ہو سکتا؟ یہ دو عنوانات اگر اللہ نے موقع دیا تو آخر میں اس کو ڈسکس کریں گے۔ پہلے دو عنوانات کہ وہ ہمارے راستے پر نہیں ہے، جو بڑوں کی عزت نہ کرے، جو بڑوں کی، لم یوقر الکبیر، توقیر سے ہے، جو بڑوں کی توقیر نہ کرے، تعظیم نہ کرے، عزت نہ کرے، ویرحم الصغیر، اور چھوٹوں پر رحم نہ کرے، شفقت نہ کرے، مہربانی نہ کرے۔ ان دو کو آج لے لیتے ہیں۔ بڑوں کی عزت، ابھی آج صورتحال کیا ہے اور نبی جو صورتحال دے گئے وہ کیا تھی بڑوں کی عزت کے حوالے سے، بڑوں کی تعظیم کے حوالے سے۔ حضور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ، بڑے سے سارے بڑے مراد ہیں، بڑے سے سارے بڑے مراد ہیں۔ بڑے سے مراد جو عمر میں بڑے ہیں، بڑے سے مراد جو مرتبے میں بڑے ہیں، بڑے سے مراد جو علم میں بڑے ہیں، بڑے سے مراد جو منصب میں بڑے ہیں، ان سب کی عزت کرنے کا اللہ کے نبی نے حکم ارشاد فرمایا۔ فرمایا جو نہ کرے تو ہمارے راستے پر نہیں ہے، ہمارے راستے پر نہیں۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ نے عمر کم دی لیکن علم زیادہ دیا وہ بڑا ہے، وہ بڑا ہے۔ جس کی داڑھی سفید ہو گئی اسلام میں، اس سفید داڑھی کے بارے میں رب کے رسول نے ارشاد فرمایا جب کوئی سفید داڑھی والا اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے سوال کے لیے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس کو ضرور دو، اس لیے کہ سفید ریش بندہ جب میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو خالی لوٹاتے ہوئے مجھ خدا کو بھی حیا اور شرم آتی ہے۔ سفید داڑھی، سفید داڑھی۔ اللہ کے نبی نے بھی اس بندے کی تعریف فرمائی جس نے اسلام میں رہتے ہوئے اپنی داڑھی یا سر کے بال سفید کر لیے، یعنی اسلام میں بوڑھا ہو گیا، وہ اسلام کے اندر اس کو بڑھاپا آیا۔ یہ بڑوں کی عزت ہے۔ بڑے سے مراد وہ بھی ہے جس کی عمر کم ہے لیکن اللہ نے اس کو علم عطا فرمایا، اللہ نے اس کو علم سے نوازا، اور علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑائی عطا فرمائی، کیونکہ جس کے پاس علم ہے تو جتنا زیادہ علم ہے وہ اتنا ہی اللہ سے قریب ہے، اتنا ہی اللہ سے قریب، خواہ اس کی عمر کم ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو وصف علم سے نوازا۔ کسی کو اللہ نے بڑا منصب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مرشد کے مقام پہ فائز کر دیا، عمر کم ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک پیر بنا دیا اس کے اچھے اوصاف کی وجہ سے، تو وہ بڑا ہے، اس کی عزت ہے، اس کی عزت کی جائے گی۔
جو عزت کے تقاضے ہیں وہ پورے کیے جائیں گے۔ اب حضور کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ بڑوں کی تعظیم کی جائے۔ اب اس حضور کی تعلیم پر صحابہ کرام نے کس طرح عمل کیا، میں آپ کو چند مثالیں پیش کرتا ہوں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو مواعظ حسنہ میں کوٹ کیا ہے علامہ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، ارشاد فرمایا کہ علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی جماعت حاصل کرنے کے لیے بڑی تیزی میں چلے گھر سے، تو گلی کو زیادہ کشادہ نہیں تھی، 2 آدمی ایک ساتھ گزر سکتے، یہ ذرا مشکل تھا، تو سامنے دیکھا کہ ایک ضعیف شخص وہ بھی اسی رستے پہ جا رہا ہے، بوڑھا شخص ہے، کمر جھکی ہوئی ہے۔ علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ میں ان کو زحمت دوں اور میں ان سے آگے نکل کے مسجد میں پہنچوں، تو ان کو یہ چیز اچھی نہیں لگی کہ ایک سفید ریش کو، ایک بڑی عمر والے کو میں کراس کر کے آگے چلا جاؤں اور ان کو میری وجہ سے زحمت ہو۔ علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے نماز کے شوق کے باوجود اپنی رفتار تھوڑی کم کر لی تاکہ وہ ضعیف شخص پہنچ جائے تو میں بھی مسجد میں داخل ہو جاؤں، لیکن یہ سمجھ گئے تھے کہ اتنی دیر تو ہو جائے گی جس کی وجہ سے میری رکعت پہلی نکل جائے گی، میری رکعت تکبیر اولا میری نکل جائے گی۔ لیکن خدا کی قسم فرماتے ہیں کہ جب علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں پہنچے اس ارادے سے کہ میری پہلی رکعت تو نکل گئی ہوگی، دیکھا تو اب تک حضور پہلی رکعت کے رکوع میں ہی موجود تھے، اور پہلی رکعت کا رکوع مل جائے تو رکعت مل جاتی ہے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ تو حضرت علی شیر خدا گئے اور جا کر کے اس رکوع میں شریک ہوئے اور ان کی تکبیر اولیٰ مل گئی، رکعت مل گئی، پہلی رکعت مل گئی، خوش ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ علی جانتا ہے کہ آج میں نے یہ رکعت لمبی کی ہے، یہ رکعت لمبی کی ہے، اور سبب جانتا ہے کیا ہے؟ مجھے رب نے نماز میں وحی کی کہ محبوب رکوع میں ذرا دیر لگائیے، اس لیے کہ علی رستے میں ایک بوڑھے کی تعظیم میں پیچھے چل کر آ رہا ہے، اس کو خدشہ بھی ہے کہ کہیں رکعت نہ نکل جائے، لہذا آپ رکوع طویل کر دیجئے، ان کی تعظیم بھی پوری ہو جائے اور علی کو پہلی رکعت بھی حاصل ہو جائے۔ حضور نے اس طرح اپنے صحابہ کی تربیت فرمائی۔ ادھر نماز کی رکعت نکلنے کا ڈر بھی ہے اور ادھر ایک شخص کی تعظیم بھی ہے کہ کہیں ان کو زحمت نہ ہو کہ میں ان سے اگر آگے نکلوں۔ آج ہمارے معاشرے میں جو کچھ ہے اس کا تبصرہ میں آخر میں آپ سے کرتا ہوں کہ کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، بھائی، عمر بھی کم ہے، حضور سے بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ ان کو بہت شوق تھا نبی کے ساتھ رہنے کا، حضور نے ان کو خصوصی دعاؤں سے بھی نوازا ہے۔ ادب کتنا ڈالا ہے اللہ کے نبی نے ان لوگوں کے اندر، کتنا ادب ڈالا کہ پورا معاشرہ حضور نے بدل کے رکھ دیا کہ وہ بڑوں کی عزت کس طرح کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے نماز شروع کی مسجد نبوی میں، عبداللہ ابن عباس اس رات حضور کے گھر رکے تھے حضور کے معمولات دیکھنے کے لیے۔ عبداللہ ابن عباس حضور کے پیچھے آگے نماز پڑھنے کے لیے اور حضور کے پیچھے نماز کی نیت باندھ کے حضور کے ساتھ شریک نماز ہو گئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا چل گیا کہ عبداللہ میرے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، حضور اکیلے، عبداللہ ابن عباس اکیلے۔ حضور کہاں؟ ہر اعتبار سے بڑے، ہر اعتبار سے بڑے۔ عبداللہ ابن عباس حضور کے مقابلے میں ہر اعتبار سے چھوٹے، عمر بھی کم، لیکن کیا تربیت ہے، کتنی خوبصورت تربیت۔ نبی پاک نے نماز کے دوران اپنا مبارک ہاتھ عبداللہ ابن عباس کے سر پر
اور ایک روایت کے مطابق حضور نے ان کے کان کو آرام سے پکڑا اور ان کو اشارہ دیا آگے آنے پر، اور حضور نے ان کو پکڑ کے اپنے ساتھ برابر میں کھڑا کیا۔ عبداللہ ابن عباس حضور کے آگے لانے پر آ تو گئے، تھوڑی دیر کھڑے رہے، پھر پیچھے چلے گئے۔ پھر حضور نے دوسری بار دوبارہ ان کو پکڑا اور آگے کیا، تھوڑی دیر کھڑے رہے، پھر چلے گئے۔ غالباً 3 مرتبہ رب کے رسول نے آگے کیا، رکے، پھر چلے گئے، پھر کیا، پھر رکے، پھر چلے گئے۔ جب حضور نماز سے فارغ ہو گئے تو حضور نے ان کو فرمایا کہ کیا بات ہے عبداللہ، میں نے تجھے کئی بار اپنے برابر میں کھڑا کیا، لیکن میرے برابر میں کھڑے رہنے کے بجائے تو ہر بار پیچھے چلا گیا۔ عرض کیا رسول اللہ، کائنات میں کس کی مجال ہے جو آپ کے برابر میں کھڑا ہو سکے؟ ہماری کیا مجال کہ آپ کے برابر میں کھڑے ہو جائے؟ یہاں سے بزرگوں نے ادب سکھایا ہے شاگردوں کو اور مریدوں کو کہ کبھی بھی استاد کے اور پیر کے برابر میں نہ بیٹھنا، کبھی بھی استاد کے اور پیر کے برابر میں نہیں بیٹھنا، ان کے قدموں میں، ان کے سامنے بیٹھنا۔ عبداللہ ابن عباس کی عمر زیادہ نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں بڑا ہوگا تو سیکھ جائے گا، تربیت بچپن سے ہوتی ہے، تربیت بچپن سے ہوتی ہے، چھوٹی عمر سے ہوتی۔ اللہ اللہ بچے کو گود سے سکھاؤ تو بڑا ہو کر بھی اللہ اللہ بولتا ہے۔ تربیت بچپن سے ہوتی ہے، تربیت ماں کے پیٹ سے ہوتی ہے۔ جب بچے کا وجود قرار پکڑ لے ماں کے شکم میں، وہاں سے تربیت شروع ہو جاتی، وہ سن رہا ہوتا۔ یہی تو وجہ تھی جب حضور قبلہ و کعبہ سیدی و مرشدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ جب پہلی بار استاد کے سامنے آئے، استاد نے کہا پڑھو، تو جو شروع کیا ہے پڑھنا، تو 17 پارے استاد کو زبانی سنا دیے۔ استاد بھی کمال کے تھے، سنتے رہے۔ جب سنا چکے، اور یہ پہلا مدرسہ ہے زندگی کا جہاں حضور سیدی و سندی شیخ عبد القادر جیلانی آئے ہیں، استاد نے وہ پارے سننے کے بعد کہا عبد القادر مزید پڑھو گے؟ عرض کی نہیں حضور، بس اتنا ہی۔ کہا کہاں پڑھا ہے اس عمر میں 17 پارے کہاں سے یاد کیے؟ عرض کی حضور کسی مدرسے سے نہیں، میں جب اپنی والدہ کے شکم میں تھا تو میری والدہ 17 پاروں کی حافظہ ہیں، وہ کام کرتے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، ہر حال میں اللہ کے پاک کلام قرآن کی تلاوت کرنے کی عادی تھی، لہذا ان کی تلاوت میں نے ان کے شکم میں رہ کے سنی، ان کو 17 پارے یاد تھے، لہذا عبد القادر نے بھی 17 پارے دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے شکم میں یاد کیے۔ کس نے کہا تربیت دنیا میں آنے کے بعد ہوتی ہے؟ کس نے کہا بڑے ہو کر کے ٹھیک ہو جائے گا؟ ابھی ٹھیک کرنا ہے، بڑے ہو کے نہیں، ابھی ٹھیک کرنا ہے، ابھی تربیت کرنی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضور نے ایسی تربیت فرمائی کہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، کہ خود چل کے اپنے استادوں کے دروازے پہ جایا کرتے، کبھی استادوں کو زحمت نہیں دی، حالانکہ ان کے استاد ان کی عزت کیا کرتے تھے عبداللہ ابن عباس کی۔ کیوں؟ چونکہ یہ اللہ کے رسول کے چچے کے بیٹے ہیں، حضور کے چچا زاد ہیں، حضور کے ہمزاد ہیں، حضور کے بھائی ہیں رشتے میں۔ وہ استاد عزت کیا کرتے تھے عبداللہ ابن عباس کی، جو عمر میں بھی بڑے تھے، علم میں بھی بڑے تھے، مرتبے میں بھی بڑے تھے، اور صحابہ میں افضل ترین صحابہ تھے، وہ عزت کیا کرتے تھے۔ لیکن عبداللہ ابن عباس کو جو حضور نے تربیت دی کہ بڑوں کی عزت، لہذا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں اپنا مقام جاننے کے باوجود ہمیشہ ان کے دروازے پہ جاتے علم سیکھنے کے لیے، ان کے دروازے پہ جاتے، اور دروازے پہ جا کے دستک بھی نہیں دیتے، دستک بھی نہیں دیتے۔ یہ ادب سکھایا ہے شریعت نے۔
اس پر عمل کرنے کے نتیجے میں خدا کی قسم وہ معاشرہ جو اپنی بگاڑ میں اپنی مثال صرف آپ تھا، اس سے زیادہ بگاڑ شاید کائنات نے کبھی دیکھا ہو، اتنا بگاڑ تھا، لیکن میرے محبوب نے اپنے طرز عمل اور طرز تربیت سے اس معاشرے کو پوری کائنات کے لیے مثالی معاشرہ بنا دیا، پوری کائنات کے لیے۔ آج بھی غیر مسلم بھی کہتے ہیں، آج بھی غیر مسلم یہ کہتے ہیں کہ ہم آج بھی عمر کے وضع کردہ قوانین پر عمل کرتے ہیں، عمر کے وضع کردہ قوانین پر۔ عمر فاروق اعظم نے جو لاز اور جو قوانین بنائے، آج بھی یورپ ان کے اوپر عمل کرتا ہے۔ تربیت کس نے کی ان کی؟ اللہ کے نبی نے، قرآن نے، اللہ کے نبی نے، قرآن نے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس استادوں کے دروازے پر جاتے، دستک بھی نہیں دیتے، انتظار کر رہے ہیں، کر رہے ہیں، کر رہے۔ اب دروازہ کھلے گا، استاد صاحب آئیں گے تو میں کچھ ان سے سیکھوں گا، سنوں گا۔ انتظار میں ہیں، تھک گئے، بیٹھ گئے، بیٹھے تو تھک گئے، بیٹھے بیٹھے لیٹ گئے، لیٹے لیٹے تھک گئے تو نیند آ گئی، اور جب نیند آ گئی تو بال بکھر رہے ہیں، ہوا چل رہی ہے، مٹی اڑ رہی ہے، کپڑوں پر مٹی بیٹھ رہی ہے۔ پھر جب وقت ہوا، استاد کو باہر آنا ہوا، دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہ اللہ اکبر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عباس۔ اٹھایا، کہا بیٹے آپ نے مجھے بلوا لیا ہوتا۔ استاد بھی کتنے کمال کے، چھوٹوں پر شفقت۔ کہا مجھے بلوا لیا ہوتا میں خود آ جاتا، اور جو کچھ آپ نے پوچھنا تھا میں آ کے بتا دیتا۔ کہا نہیں، ہمیں جو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ بڑوں کا ادب کیا جائے، لہٰذا آپ کو بلانا کسی طرح میرے لیے مناسب نہیں تھا، اور میں نے دستک اس لیے نہیں دیا کہ میں آپ کی نیند بھی خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، آپ کے آرام میں خلل نہیں ڈالنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے یہاں پر انتظار کیا۔ اب آپ تشریف لے آئے تو میں آپ سے کچھ اللہ کے محبوب کی حدیثیں سننے کے لیے آیا۔ جبھی ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم دیا ہے کہ حبر الامہ کہلاتے ہیں، حبر الامہ، امت کے سب سے بڑے عالم۔ ادب، بڑوں کا ادب۔ لیس منا لم یوقر الکبیر، وہ ہمارے طریقے پر ہے ہی نہیں جو بڑوں کی عزت نہ کرتا، جو بڑوں کی عزت نہ کرتا۔ وہ بڑا استاد ہو، ماں باپ ہو، پیر ہو، شیخ ہو، یا بڑی عمر کا کوئی مسلمان ہو، اس کی عزت اسلام نے لازم کی ہے، لازم کی۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی ایک صحابی کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، سنو، بڑوں کی عزت کرو، بڑوں کی عزت کرو، اور بڑوں کی عزت کرنے کے نتیجے میں جنت میں آ کے مجھ سے ملاقات کر لو۔ بڑوں کی عزت کرو۔ ایک وقت ایسا گزرا ہے چند سالوں پہلے، میں نے بھی بسوں میں سفر کیے ہیں، کبھی کوئی بڑے اگر بس میں سوار ہوتے تو خدا کی قسم کئی نوجوان اپنی سیٹ چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے تھے، بابا جی آپ بیٹھے، بزرگوں آپ بیٹھ جائیے، جناب آپ بیٹھ جائیں، آپ میری خیر ہے، اللہ نے مجھے جوان کیا، میں چلا جاؤں، آگے بیٹھ جاؤں، آپ بیٹھے تو صحیح، نہیں بیٹا نہیں، آپ بیٹھے نا بزرگ۔ یہ منظر بھی دیکھیں، اور اس امتداد زمانہ کے بعد یہ منظر بھی بدنصیبی سے زمانہ دکھا رہا ہے کہ بڑے کھڑے ہوتے ہیں، چھوٹے بیٹھے ہوتے ہیں، بڑے پریشان ہوتے ہیں، چھوٹے اطمینان سے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ منظر بھی دیکھنے کو مل رہا، یہ منظر بھی دیکھا۔ جہاں تربیت اچھی نہیں ہوئی، یہ تربیت لی نہیں گئی، یا اس پر بات نہیں کی گئی، تو یہ منظر بھی دیکھا گیا کہ سفید داڑھی ہے، سفید داڑھی ہے، کمر جھک گئی ہے، وہ بندہ صحیح طور پر چل بھی نہیں سکتا، وہ بندہ نیچے بیٹھا ہے سفید داڑھی والا، اور نوجوان کرسی پر ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے بیٹھا ہے، اور اپنے جوتے کا رخ بھی اس نے بوڑھے کے چہرے کی طرف کیا ہوا ہے۔ یہ اسلامی تربیت تو نہیں ہے، یہ تو میں آپ سے پاکستان کی بات کر رہا، پاکستان کی بات کر رہا۔ یہ وقت بھی زمانہ دکھا رہا ہے،
وجہ تربیت نہیں. سیدی اعلی حضرت والدین کی ادب و احترام کے ضمن میں ارشاد فرماتے ہیں اولاد کو ماں باپ کے سامنے ایسے رہنا چاہیے جیسے خریدا ہوا غلام اپنے بہت قاہر جابر بہت جلاد قسم کے آقا کے سامنے ڈرا ہوا رہتا ہے کوئی غلام. فرمایا ایک اولاد کو اپنے ماں باپ کے سامنے ایسے ہی ڈرا ہوا رہنا چاہیے کہ کہیں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے, کہیں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے. ماں باپ ہیں وہ, اللہ نے ان کو عزت دی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے بیان کے ساتھ فوراً جس چیز کا بیان فرمایا ہے وہ ماں باپ کے بارے میں وصیت کو بیان فرمایا ہے. سنو, ماں باپ کا ادب کرنا, ان کا لحاظ کرنا, اپنی الوہیت اور اپنی ربوبیت کے بیان کے ساتھ ماں باپ کے بیان کو متصلاً بیان فرمایا ہے. فرمایا ادب یہ ہے, ماں باپ ہے تیرے, بڑے ہیں تیرے, بزرگ ہیں تیرے, کبیر ہیں, ان کی عزت یہ ہے کہ ان کے سامنے تیری آواز ان کی آواز سے اونچی نہ ہو, حتیٰ کہ ان کے سامنے اپنے کپڑے بھی نہ جھاڑ, اپنے کپڑے بھی والدین کے سامنے نہ جھاڑ کہ کہیں تیرے کپڑے سے کوئی گرد اڑ کر ان کے کپڑوں پر یا ان کے جسم کے کسی حصے پر نہ پڑے. یہ ماں باپ کی عزت ہے. ان کے سامنے اپنے کپڑے بھی نہ جھاڑ, کہ جھاڑے گا تو کچھ نہ کچھ گرد نکلے گی تو ان کے کپڑوں پر یا ان کے جسم کے کسی حصے پر جا کے تیرے کپڑوں کی گرد نہ بیٹھ جائے. فرمایا یہ بھی والدین کی عزت کا تقاضا ہے. آج معاشرہ آپ کے سامنے ہے, آپ دیکھ بھی رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں کہ بڑوں کی تعظیم اور عزت کے حوالے سے اس معاشرے میں کیا چل رہا ہے. کہاں سیکھیں گے یہ بچے؟ یونیورسٹی میں تو نہیں سکھائی جاتی یہ باتیں. کہاں سیکھیں گے یہ بچے؟ کالجز میں تو یہ باتیں نہیں ہوتی. کہاں سیکھیں گے یہ طلباء؟ اسکولز میں تو یہ باتیں نہیں ہو رہی. بڑی معذرت کے ساتھ اسکول کا سیلیبس اسلامیات کے حوالے سے انتہائی مظلومانہ ہے, انتہائی مظلومانہ, کچھ نہیں اس کے اندر. اسکولز کے سیلیبس میں جو اسلامیات ہے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے, اور پڑھانے والے بھی وہ رکھتے ہیں جو میٹرک پاس ہو. فزکس پڑھانی ہے وہ پی ایچ ڈی ہو, بائیو پڑھانی ہے وہ کم سے کم ڈاکٹر ہو, بی ایم سی ایچ ایم سی سے فارغ التحصیل ہو. اسلامیت پڑھانی ہے کسی لڑکی کو رکھ لو یا کسی لڑکے کو رکھ لو جس نے صرف میٹرک بھی کیا ہے, بہت ہے. کتاب اتنی دبلی سی کتاب, نہ کتاب کافی نہ پڑھانے والا اہل, تو کیا پڑھائے گا, کیا پڑھائے گا؟ نہ کتاب کافی ہے کہ بہت مختصر ہے, نہ پڑھانے والا اہل ہے تو پڑھائے گا کیا؟ اور آج بھی اللہ کا بہت فضل ہے کہ جہاں یونیورسٹیوں سے سننے کو ملتا ہے استاد نے ڈانٹا تو شاگرد نے استاد کو تھپڑ مار دیا. جہاں کالجز سے سننے کو ملتا ہے کہ استاد لیکچر دے رہا ہے اور پیچھے سے لڑکے شور و غل کر رہے ہیں, لیکن استاد کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ ان بچوں کو روک سکے. یہ میں آپ سے اسلامی معاشرے کی بات کر رہا ہوں, میں آپ سے کسی یورپ اور کسی اور ملک کی بات نہیں کر رہا, میں آپ کے پاکستان کی بات کر رہا ہوں, آپ کی یونیورسٹیز کی بات کر رہا ہوں. وہ پڑھانے والا استاد بھی ہے, عمر میں زیادہ بھی ہے, عزت کا اہل ہے, لیکن عزت نہیں ہے. لیکن اس تناظر میں آج بھی اللہ کا فضل ہے, اللہ کا بہت فضل ہے کہ مدرسوں میں اور جامعات میں ماحول ان کے مقابلے میں کئی 100 گنا بہتر ہے, کئی 100 گنا بہتر ہے. آج بھی عزت دیکھنی ہے استادوں کی تو مدرسوں میں ہے. آج بھی عزت و وقار دیکھنا ہے استادوں کا تو جامعات میں ہے, جہاں علم دین پڑھایا جاتا ہے. جہاں آج بھی استاد کے جوتے اٹھانا طالب علم اپنے لیے فخر سمجھتا ہے.
جہاں آج بھی استاد کے سامنے بات کرنا اس کی اجازت کے بغیر خلاف ادب سمجھا جاتا ہے. اگر یہ کچھ باقیات 14 صدیوں پیچھے کی باقیات اگر کہیں دیکھنے کو ملتی ہیں تو اسلامک انسٹیٹیوٹ میں، اسلامی اداروں میں، مدرسوں میں اور جامعات میں دیکھنے کو ملتی. ورنہ یہ چیز تو سب کے لیے تھی، یہ کسی ادارے کے ساتھ خاص تو نہیں تھی، یہ تو سب کے لیے تھی. بڑوں کا ادب یہ کسی انسٹیٹیوٹ کے لیے تو خاص نہیں تھا کہ حضور نے فرمایا کہ مدرسوں میں صرف بڑوں کا ادب کرنا ہے. یہ تو بالکل عام تھا سب کے لیے کہ وہ ہمارے راستے پر نہیں ہے جو بڑوں کی عزت نہ کرے، جو بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہمارے راستے پر نہیں. اللہ کے حبیب نے خود اپنے طرز عمل سے بڑوں کی عزت کر کے دکھائی، اپنے طرز عمل سے. جب حضرت حلیمہ سعدیہ آئیں جن کا تعلق صرف حضور سے ابتدائی طور پر یہ ہے کہ انہوں نے حضور کو دودھ پلایا، اگرچہ مائی حلیمہ نے حضور کو دودھ پلانے کا کوئی نذرانہ اور کوئی رقم نہیں لی، لیکن اس کے علاوہ میرے حضور نے خود کو دودھ پلانے کا جو بدلہ مائی حلیمہ کو دیا ہے اور ان کے شوہر کو دیا ہے، کائنات کا کوئی دوسرا فرد ایسا بدلہ دے بھی نہیں سکتا تھا. میرے رسول نے ان دونوں کو ایمان دیا ہے، ایمان دیا، عزت دی ہے، مان دیا ہے، وقار دیا ہے. جب تک حضور کی خدمت کرنے والوں کے نام لیے جائیں گے، حضور کو آغوش میں لینے والوں کے نام لیے جائیں گے، مائی حلیمہ کا نام بھی لیا جائے گا، ان کے آستانے کا نام بھی لیا جائے گا، ان کے شوہر کا نام بھی لیا جائے گا. یہ کیا کم عزت کی بات ہے کہ ان کا ذکر اللہ کے نبی سے جڑنے کے نتیجے میں جاویداں کر دیا گیا. جب مائی حلیمہ حضور کی رضائی والدہ جنہوں نے حضور کو دودھ پلایا، جب حضور سے ملنے کے لیے آئیں، حضور سے ملنے آئیں، حضور پیغمبر اسلام، حضور سالار اعظم، حضور منظور نظر، حضور محبوب مطلق، ساری کائنات کی نگاہیں حضور کی ذات پر مرکوز ہیں. حضور بڑوں کے بڑے، حضور کائنات میں سب سے بڑے، لیکن خدا کی قسم رشتوں کا تحفظ، بڑوں کی عزت حضور نے خود کر کے دکھائی. جب مائی حلیمہ آئیں تو رب کے رسول بیٹھے تھے، مائی حلیمہ آئیں تو حضور ان کے لیے کھڑے ہو گئے، حضور ان کے لیے کھڑے ہو گئے. حضور نے ان کے لیے چادر بچھائی، اپنی جو حضور دوش مبارک پہ رکھتے تھے وہ چادر بچھائی اور اپنے ساتھ مائی حلیمہ کو بٹھایا. اور جب تک مائی حلیمہ حضور سے بات کرتی رہی، حضور مائی حلیمہ کی باتیں سنتے رہے. بڑوں کی عزت، بڑوں کی عزت، نبی مہربان نے یہ عزت اپنی ذات سے کر کے دکھائی ہے. جب ان کے شوہر، مائی حلیمہ کے شوہر جب وہ حضور کے پاس آئے، حضور نے ان کو بھی کھڑے ہو کے عزت دی اور اپنی چادر پر اپنے سامنے ان کو بٹھایا. اور جب تک وہ حضور سے باتیں کرتے رہے، حضور ان سے باتیں کرتے رہے. یہ حضور نے بڑوں کی عزت خود اپنی ذات سے کر کے دکھائی اور تعلیم دی ہے اپنے ماننے والوں کو کہ بڑوں کی عزت کی جائے. جس کی داڑھی اسلام میں سفید ہو گئی اس کی عزت کی جائے، جو عمر میں بڑا ہے اس کی عزت کی جائے، جو مرتبے اور منصب میں بڑا ہے اس کی عزت کی جائے. اور صحابہ نے وہ عزت کر کے دکھائی ہے، کائنات کر کے دکھائی ہے وہ عزت. اس پر بے شمار مثالیں موجود ہیں بڑوں کی عزت و توقیر کرنے پر. آج معاشرے کو اگر دوبارہ اسی رنگ پر لانا ہے جو 14 صدیاں پیچھے کا رنگ تھا، تو محراب و منبر سے، اسکول و کالج میں، یونیورسٹی اور مدرسوں میں انہی تعلیمات کو دوبارہ جو آداب معاشرت،
جو سوشل ایشوز پر مشتمل احادیث ہیں ان کو انکلکیٹ کرنا پڑے گا، لوگوں کو سمجھانا اور ان کے ذہنوں میں اتارنا پڑے گا۔ آج بھی اس گئے گزرے دور میں دوبارہ وہ ماحول پیدا کیا جا سکتا ہے، ضرورت ہے اس کو فوکس کیا جائے، سمجھایا جائے کہ بڑوں کی عزت کرنا یہ شریعت کا تقاضا ہے، شریعت کا تقاضا ہے۔ ماں باپ جس کمرے میں بیٹھے ہوں بنا اجازت وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے، یہ شریعت کا ادب ہے۔ ماں باپ کے سامنے کچھ بولنا ہے تو دلالتاً یا صراحتاً ان سے اجازت لی جائے، کچھ کہنا چاہتا ہوں، یا زبان سے بولے یا انداز سے ظاہر کرے کہ وہ سمجھ جائیں کہ یہ کچھ کہنا چاہتا، نہ کہ یہ کہ وہ کچھ کہہ رہے ہوں اور بیچ میں یہ انٹرپٹ ہو جائے۔ یہ تو خلاف ادب ہے، اور نہ کہ یہ کہ وہ کچھ کہیں اور یہ ان کی باتوں کو نگیٹ کرے، یہ تو اور زیادہ خلاف ادب ہے۔ لہذا ان باتوں کو بتانے کی ضرورت ہے اور ایشوز پر کھل کر باتیں کریں۔ مجھے کسی سے اختلاف نہیں ہے، لیکن ان ایشوز پر بات کون کرے گا؟ آج ماں کی عزت محفوظ نہیں ہے، وہ اولاد بھی کوئی اولاد ہے جس سے ماں ڈرتی ہو، باپ ڈرتا ہو؟ اللہ کی نبی نے تو بالکل جنرل بات ارشاد فرمائی، جنرل فرمایا وہ شخص سب سے برا ہے کہ لوگ اس کی سختی کی وجہ سے، اس کی درستی کی وجہ سے، اس کی سخت طبیعت کی وجہ سے اس سے بات نہ کر پاتے ہوں، اس سے ڈر کی وجہ سے۔ یہ تو جنرل اللہ کے نبی نے فرمایا وہ شخص بہت برا ہے جس سے لوگ اتنا ڈرتے ہیں کہ اس سے سچی بات بھی نہیں کر سکتے کہ یہ کچھ غلط کر دے گا، کچھ غلط بول دے گا۔ فرمایا وہ برا شخص ہے، وہ بدترین شخص ہے جس کی یہ عادت ہے کہ اتنا زیادہ وہ سخت بولتا ہے یا اتنا برا بولتا ہے کہ لوگ اس کی برائی سے بچنے کے لیے اس سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے کہ ایسے بولوں گا نا یہ گالی دے دے گا، اس کو بولوں گا یہ ڈانٹ دے گا، اس کو بولوں گا کچھ کہوں گا یہ ذلیل کر دے گا۔ یہ جنرل ہے، اور آج تو یہ حالات ماں باپ کے ساتھ بھی ہو چکے۔ ماں ڈرتی ہے بیٹے سے بات کرتے ہوئے، باپ ڈرتا ہے بیٹے سے بات کرتے ہوئے۔ آج اولاد مشورے نہیں کرتی ماں باپ سے۔ میں جانتا ہوں، سمجھتا ہوں آپ کمپیوٹر سائنس کے طالب علم ہیں، میں جانتا ہوں کہ آپ بزنس میں آپ بہت مہارت رکھتے ہیں اور آپ کے والدین کو بزنس بالکل نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود ماں باپ سے یہ بات کرنا کہ بابا میں یہ کرنے جا رہا ہوں آپ کیا کہتے ہیں، ان کو نہیں آتا۔ وہ اس حوالے سے کوئی بہت اچھا مشورہ نہیں دے سکیں گے، لیکن آپ کا ایسا پوچھنا ان کو ان کے بڑے ہونے کا احساس دلائے گا، ان کو ان کے بڑے ہونے کا احساس دلائے گا۔ جس نے مجھ سے پوچھا تو خود وہ کہیں گے بیٹا مجھے تو اس کی معلومات نہیں ہے، اور تو بھی جانتا تھا کہ ان کو معلومات نہیں ہے، لیکن تو نے پھر بھی پوچھا، تو وہ خود بھی بولیں گے بیٹا مجھے تو اس کی اتنی معلومات نہیں ہے، جو جانتے ہیں تم ان سے مشورہ کر لو، بس میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں بیٹا۔ یہ کیا سمجھتے ہیں؟ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں بیٹا۔ کیا ہے یہ؟ کائنات کی وہ نعمت ہے جو صرف ان کے پاس ہے جن کے ماں باپ زندہ ہیں، اور جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ان کے پاس یہ نعمت اب نہیں ہے۔ میری دعائیں تیرے ساتھ ہیں، میرا ہاتھ تیری پیٹھ پر ہے، جہاں میں ہوں جا۔ یہ کیا ہے؟ یہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ تو تجھے بھی پتا تھا کہ میرے باپ کو بزنس میں کچھ نہیں آتا، لیکن تو نے جب پوچھا تو ان کا دل بڑا ہو گیا کہ آج بھی میرا بچہ مجھ سے پوچھتا ہے، آج بھی مجھے اہمیت دیتا ہے، آج بھی مجھ سے مشورہ کرتا ہے، آج بھی اس کو میری ضرورت ہے۔ آج ماں باپ کا بہت بڑا مسئلہ ہے میرے دوست،
آج والدین کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج والدین اس بات کو ذہن میں بٹھا چکے ہیں کہ اب ہم بچوں کے لائق نہیں رہے. آج ہم بچوں کے لائق نہیں رہے. ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ انہیں ہمارے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے, انہیں ہم سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. بیٹے کا سالگرہ کر رہا ہے, ہم سے کیوں پوچھے گا؟ بیٹے کی خوشی کر رہا ہے, ہم سے کیوں پوچھے گا؟ سب سے پوچھے گا, سالے سے پوچھے گا, سالی سے پوچھے گا, بیوی سے پوچھے گا, دوست سے پوچھے گا, ہم سے کیوں پوچھے گا؟ ہم سے یہ تھوڑا ہی پوچھتا. آج یہ بہت بڑا مسئلہ ہے والدین کا کہ نوجوان نسل ان کو یہ تاثر دے چکی ہے کہ آپ کا ٹائم گزر گیا, بس آپ اللہ اللہ کریں, کھانا کھائیں, آرام کریں بس. یہ احساس ان کو مارے دے رہا ہے. یہ بڑوں کی تعظیم کے خلاف ہے. اما عائشہ کو کاروبار نہیں آتا تھا, اما عائشہ نے کبھی کاروبار نہیں کیا, کبھی نہیں کیا کہ کوئی کاروبار کبھی کیا ہو. لیکن بڑے بڑے کاروباری صحابہ جو کاروبار کرتے تھے, وہ بڑے بڑے کاروباری صحابہ اما عائشہ کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ محترمہ میں یہ تجارت کرنے لگا ہوں, میں اس چیز کی تجارت کرنے لگا ہوں, آپ کیا فرماتی ہیں؟ تو وہ ارشاد فرمایا کرتی کہ جاؤ اللہ تمہیں برکت دے. بس تجربہ تو نہیں تھا کہ وہ مشورہ دیتی, لیکن وہ جان بوجھ کر جاتے تھے پوچھنے کے لیے کہ دعا ملے گی, دعا ملے گی. ماں باپ کو اپنے ساتھ آپ کنیکٹ رکھیں, آپ وہی کریں جو بہترین لوگ آپ کو مشورہ دیں چونکہ ان کی فیلڈ ہے. لیکن ماں باپ کا مان رکھنے کے لیے, ان کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ آپ کل بھی ہمارے بڑے تھے, آپ آج بھی ہمارے بڑے ہیں, آپ بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے. وہ یہی کہیں گے بیٹا تجھے تو پتا ہے کہ میں نے کبھی کاروبار نہیں کیا, ساری زندگی میں نے نوکری کی ہے, تو کسی اچھے سے جا کے مشورہ کر لے, بس ہم دعا دیں گے تجھے کہ جا اللہ تیرا بھلا کرے, اللہ تجھے برکت دے. یہ بہت بڑی چیز ہے میرے دوست, بہت بڑی چیز ہے. یہ بڑوں کی تعظیم میں سے ہے. اما عائشہ کو صحابہ تعظیم دیتے تھے, حالانکہ کئی صحابہ سے عمر میں اما عائشہ چھوٹی تھی. کئی صحابہ سے اما عائشہ عمر میں چھوٹی تھی. ابو بکر صدیق اکبر سے تو چھوٹی تھی نا, یہ تو سب کو سمجھ میں آئے گا نا. ابو بکر صدیق اکبر ان کے والد تھے, اما عائشہ ان کی بیٹی. ابو بکر صدیق اکبر صحابی, کئی صحابہ سے عمر میں چھوٹی تھی, لیکن وہ چونکہ حضور کی زوجہ ہے, ام المومنین ہے, مرتبے میں اونچی ہیں, لہذا بڑے بڑے صحابہ ادب سے آتے تھے. بڑے بڑے صحابہ ادب سے آتے تھے, سوال پوچھتے تھے, مسئلہ پیش کرتے تھے, بی بی صاحبہ جواب ارشاد فرماتی تھی. تو نبی نے فرمایا کہ جو بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہمارے راستے پر نہیں, ہمارے راستے پر نہیں. اسلاف جو بڑوں کی عزت کرتے تھے, سبحان اللہ. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ مجھے علم کی مجلس کا بتائیے جس مجلس میں جا کے میں بیٹھوں, علم کی مجلس بتائیے. تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, مسجد نبوی میں جانا اور دیکھنا کہ جو مجلس سب سے بڑی ہے, جو مجلس سب سے بڑی ہے, جہاں لوگ سر جھکا کے بیٹھے ہیں, ایسے خاموش جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں, جہاں لوگ زیادہ ہوں, سر جھکا کے خاموش بیٹھے ہوں, ادب سے
کوئی شور نہ ہو، کوئی آپس میں گفتگو نہ ہو، کوئی مذاق اور مسخری نہ ہو، اس مجلس میں جا کے بیٹھ جانا، جانتا ہے یہ کس کی مجلس ہے؟ یہ علی کے بیٹے حسین کی مجلس ہے، وہاں جا کے بیٹھ جانا۔ خاموشی ہوتی ہے، اس لیے کہ استاد سامنے ہے امام حسین، کوئی شور نہیں، خاموشی، سر جھکا کے ایسے باادب بیٹھے ہوتے ہیں جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، اس مجلس میں جا کے بیٹھنا۔ امیر معاویہ فرما رہے ہیں، فرمایا وہ مجلس ہے علی کے بیٹے حسین کی، علی کے بیٹے حسین کی مجلس سے، وہاں جا کے بیٹھ جانا۔ تو ان ہمارے اسلاف نے، آبا نے بڑوں کی عزت کر کے دکھائی، بڑوں کی عزت کر کے دکھائی۔ آج لوگ سمجھتے ہیں ماں باپ کی عزت کے لیے ماں باپ کا نیک ہونا ضروری ہے۔ یہ جملہ لیتے جائیے، ماں باپ کی عزت کے لیے ماں باپ کا نیک ہونا ضروری نہیں، ماں باپ کا ماں باپ ہونا ہی کافی ہے، ماں باپ کا ماں باپ ہونا ہی کافی ہے۔ ہاں اگر وہ نیک ہوں گے تو عزت اور بڑھ جائے گی۔ آپ کو میں بات سمجھا پا رہا ہوں؟ یار میں اپنے باپ کی کیا عزت کروں، میرا باپ نمازی نہیں پڑھتا۔ ارے تو کتنا بڑا بھی نمازی ہے، تو باپ کا بیٹا ہی ہے، تو باپ کا باپ نہیں بن سکتا۔ میں اپنی ماں کی کیا عزت کروں، میری ماں تو رمضان کے روزے نہیں رکھتی۔ ارے تو کتنا بڑا بھی روزے دار ہے، سال کے پورے دن روزے رکھتا ہے، لیکن تو ماں کا بیٹا ہی ہے، ماں کا باپ نہیں ہے۔ تو ماں باپ کی عزت کے لیے ماں باپ کا نیک ہونا ضروری نہیں، ماں باپ کی عزت کے لیے ماں باپ کا ماں باپ ہونا کافی ہے۔ یہ ماں ہے چاہے کیسی ہے، میری عزت میرے اوپر لازم ہے، میں اس کی عزت کروں۔ یہ میرا باپ ہے چاہے کیسا ہے، مجھ پر لازم ہے کہ میں اس کی عزت کروں، اس لیے کہ رب نے اس کی عزت کا حکم دیا ہے۔ اگر میرا باپ گناہگار ہے تو میں اپنے باپ کو ادب سے سمجھاؤں گا، میں باپ کا باپ نہیں بنوں گا۔ میں پھر بھی بیٹا ہوں، میں پھر بھی بیٹا ہوں۔ سوال ہوا ماں باپ میں جھگڑا ہو، بیٹا کس کا ساتھ دے؟ فرمایا کسی کا ساتھ نہ دے، دونوں سے ادب سے پیش آئے اور دونوں سے گزارش کرے۔ اگر آپ لوگ جھگڑ جائیں گے تو ہم چھوٹوں کا کیا ہوگا؟ ماں کا ساتھ دے کر باپ کا دشمن اور باپ کا ساتھ دے کر ماں کا دشمن بننے کا شریعت نے نہیں کہا۔ فرمایا دونوں کے آگے ہاتھ جوڑ، خدا کے واسطے، خدا کے واسطے اگر آپ لوگ ٹکرا جائیں گے تو ہمارا کیا بنے؟ نہ ماں کو گالی دے گا نہ باپ کو، نہ ماں کو چھڑکے گا نہ باپ کو۔ اگر گناہگار بھی ہیں تو اولاد کو حق نہیں کہ ماں باپ کو شرمندہ کرے گا۔ ماں ہے، اس کا ماں ہونا اس کی عزت کے لیے کافی ہے، باپ ہے اس کا باپ ہونا عزت کے لیے کافی۔ بالخصوص بڑھاپے میں ان کو مان دو، آپ ہی میرے سب کچھ ہیں۔ آج بھی ایک شخص ہے، اس کی ویڈیو کبھی کبھی کوئی بھیجتا ہے، میں دیکھتا ہوں، وہ بڑا پیسے والا آدمی ہے، اس کی ماں بہت بوڑھی ہو گئی تو جیسے بڑھاپے میں دماغ تھوڑا سا صحیح نہیں چلتا، تو اس کا دماغ صحیح نہیں چلتا، بوڑھی عورت ہے، تو وہ اس کو کھانا کھلانا چاہتا ہے، کھانا لے کے جاتا، اس کو تھپڑ مارتی ہے، تھپڑ کھا لیتا ہے، پھر کھانا کھلاتا، پھر تھپڑ مارتی ہے، ادھر مارتی ادھر مارتی، وہ تھپڑ کھاتا رہتا ہے، پھر بھی کھانا دیتا رہتا، ماں مارتی ہے، وہ پھر بھی اس کو یاد ہوگا، اس کو یاد ہوگا میری ماں بھی مجھے بڑی مشکل سے میرے بچپن میں کھلاتی تھی، میرے نخرے اٹھاتی تھی، میں منع کرتا تھا، مجھے وہ کبھی پیار سے، کبھی چمکار کے، کبھی ڈانٹ کے مجھے کھانے پر مجبور کرتی تھی، اس لیے کہ میں نہیں کھاتا تھا تو اس کا دل دکھتا تھا۔ لہذا آج میری باری ہے، آج میری ذمہ داری ہے۔ ماں باپ سے بھی پیسے بچا کر کوئی سیانا بنتا ہے؟ کوئی ماں باپ سے پیسے بچائے خرچ کرنے سے اور سمجھے میں سیانا ہوں؟ سیانا نہیں ہے،
کانا ہے وہ، کانا ہے۔ ماں باپ پہ تو خرچ کیا جاتا ہے بچے، ماں باپ پہ تو خرچ کیا جاتا، ماں باپ سے چھپایا جاتا۔ آپ کو کس نے منع کیا بیوی پہ خرچ کرنے سے؟ کرو، رچ کے کرو، بچوں پہ رچ کے کرو خرچ۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہے، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہے۔ سنو، میں تم سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ کرو خرچ، کس نے منع کیا؟ بکواس کرتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں بیویوں پہ خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ شریعت کا حکم ہے اس پہ بھی خرچ کرو۔ اس کو بھوکا مارنے کے لیے تھوڑی لے کر آئے اس کے ماں باپ کے گھر سے، اس پہ بھی خرچ کرو، اس کو پہننے کا بھی دو، اس کو کھانے پینے کا بھی دو۔ لیکن یہ جو دو نمبری ہوتی ہے کہ ایک طرف جھک جاتے ہو اور دوسری طرف ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہو، یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک نہیں۔ تمہیں معلوم ہے کہ باپ کو نئے جوتے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی پوچھو، نہیں لیتے تو پیسے دے دو۔ تمہیں معلوم ہے کہ ان کے پاس 4 جوڑے ہیں، لیکن پھر بھی دو، نہیں لیتے تو پیسے دے دو۔ ان کو پتا بھی نہ چلے کہ تم نے ان کی مدد کر دی۔ ایک بندہ ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے، وہ اس کا یہ عمل مجھے بہت پسند ہے۔ اس نے کبھی بھی اپنے باپ کو سوال کرنے کی نوبت تک نہیں آنے دیا۔ یہ بڑوں کی تعظیم ہے، سوال کرنے تک آنے کی نوبت نہیں دی کہ میرے باپ کو سوال کرنا پڑے، میرے باپ کو سوال کرنا پڑے، بیٹا کچھ ہے تو دینا، خرچہ ختم ہو گیا۔ کبھی نہیں۔ وہ باپ کی قمیص میں جو باپ نے اتار کے ٹانگی ہوتی ہے، خاموشی سے پیسے ڈال دیتا ہے۔ کیا باپ کو پتا نہیں چلتا ہوگا کہ پیسے تو تھے نہیں، کہاں سے آئے؟ باپ کو نہیں پتا چلتا ہوگا کہ میری جیب تو خالی تھی، یہ پیسے اچانک کیسے آ گئے، کس نے ڈال دیے؟ کبھی بھی سوال کی نوبت نہیں آنے دیتا، وہ خاموشی سے باپ کی جیب میں ڈال دیتا۔ جب کبھی اپنی بائک میں پیٹرول ڈلواتا ہے، زیادہ ڈلواتا ہے، اور جب باپ گھر پہ نہیں ہوتا تو اپنی گاڑی سے پیٹرول نکال کے باپ کی گاڑی میں ڈال دیتا ہے۔ کیا باپ کو نہیں پتا چلتا کہ میرا پیٹرول ختم کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ میں ادھر گیا کورنگی بیٹی کے گھر، ادھر گیا اورنگی بیٹے کے گھر، ادھر گیا پوتے کے پاس، ادھر گیا نواسے کے پاس، گاڑی کا پیٹرول ختم نہیں ہو رہا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے، اسے معلوم چل جاتا ہے۔ آپ سوچو کہ اس کے بیٹے کے اس انداز سے اس باپ کے دل سے کتنی دعا نکلتی ہوگی۔ ارے جس کو دینا ہے اس کو مانگنے سے پہلے کیوں نہیں دیتے؟ تمہیں نہیں پتا کہ اس کو ضرورت ہے، اب یہ کام نہیں کرتا، اب یہ بوڑھا ہو گیا ہے، اس کو ضرورت ہے، کیوں نہیں دیتے اس کو جس کو ضرورت ہے؟ ساری امت کا یہ مسئلہ بن چکا ہے، ساری امت کا یہ مسئلہ بن چکا ہے کہ معلوم ہے کہ لوگوں کو ضرورت ہے، لیکن جب تک روتے نہیں ہیں، مرتے نہیں ہیں، ان کو دیتے نہیں۔ عوام ہو تو یہی حال ہے، گھر کے افراد ہو تو یہی حال ہے۔ معلوم ہے خرچہ ہے، ضرورت ہے۔ غالباً علی شیر خدا نے فرمایا ہے جو تیرے چہرے سے تیری ضرورت کو نہ سمجھ سکے اس کے سامنے سوال کر کے ذلیل مت ہو۔ جو تیرے چہرے سے تیری ضرورت نہ سمجھ سکے، جو تیرے چہرے سے تیری ضرورت نہ سمجھ سکے، سوال کر کے ذلیل مت ہو، چونکہ وہ سمجھ رہا ہے کہ تجھے ضرورت ہے، لیکن اتنا زیادہ وہ سیانہ ہے کہ پیسے نکالنا نہیں چاہ رہا۔ فرمایا سوال کر کے پھر ذلیل مت ہو۔ وہ کبھی بھی اپنے باپ کو مانگنے تک کی نوبت پہ نہیں لاتا، اسے معلوم ہے میرے باپ کا خرچہ ہے، میری ماں کا خرچہ، خاموشی سے ڈال دیتا۔ کہاں سے پورا کریں گے؟ وہ ساری زندگی تو لگا دی بچوں کے پیچھے۔ مشکل آسان ہے، یہ 2 بچے 4 بچے پالنا آسان ہے؟ آج اولاد پوچھتی ہے ہمارے لیے کیا کیا؟ ارے تمہارے لیے تو تمہارا باپ گل گیا،
تمہارے لیے تمہاری ماں ختم ہو گئی. جس دن وہ ماں بنی اس دن اس نے اپنے آپ کو فنا کر دیا. کیا اس کو چولہے کی آگ کی گرمی پریشان نہیں کرتی ہے؟ کیا اس کا پسینہ اس کے وجود کو گھلا نہیں رہا؟ کیا گرمی کی شدت اس کو پریشان اور ہلکان نہیں کر رہی؟ کیا باپ جو جا کے صبح سے شام کام کر رہا ہے وہ پریشان نہیں ہو رہا؟ جس دن وہ باپ بنا اس نے اپنے آپ کو ختم کر دیا. جس دن وہ ماں بنی اس نے اپنے آپ کو ختم کر دیا. ڈاکٹر نے بولا ٹھنڈا پانی پیو گے بچے کو نقصان ہوگا. ارے جون جولائی کی گرمی ہے, ہاں نہیں پی سکتے, پیا تو بچے کو نقصان ہوگا. ماں گرم پانی پی رہی ہے, جون جولائی میں پنکھا چلایا تو 6 مہینے کا بچہ ہے, میچیور نہیں ہے, امیچیور ہے. 6 مہینے 7 مہینے 8 مہینے کا بچہ ہے, کہیں نقصان نہ ہو جائے, پنکھا چلائیں گے نقصان ہو جائے گا. جون جولائی کی گرمی ہے, بچے کی وجہ سے ماں پنکھا چلائے بغیر پڑی. کبھی سوچو تو یار, حد ہے یار, حد ہے. تم تو یہ سمجھتے ہو کہ شاید اتنے بڑے ہی آسمان سے آ گئے. ارے آج باپ تمہارا تمہیں گود میں نہیں اٹھا رہا, کیا ہمیشہ ایسا تھا؟ ہمیشہ ایسا تھا؟ تم بڑے ہو گئے ہو, اب گود پہ اٹھانے کی عمر چلی گئی ہے. جیسے آج تو اپنے بیٹے کو کندھے پہ اٹھا رہا ہے, جب تو اتنا چھوٹا تھا تو تیرا باپ تجھے اٹھاتا تھا. بچے تجھے اٹھاتا تھا. تو جب پیدا بھی نہیں ہوا تھا تو تیرا نام سوچ رہا تھا, بیٹا ہوا تو 5-7 نام یہ رکھو, اور بیٹی ہوئی تو یہ نام رکھیں گے. تم کیا بولتی ہو؟ میں یہ رکھوں گی, اور میں تو یہ رکھوں گا. میں نے تو یہ سوچا علی نام رکھوں گا, اور بیٹی ہوئی تو فاطمہ نام رکھوں گا. تم نے کیا سوچا؟ تم بولتے ہو کیا. تیرے آنے سے پہلے پریشان رہے تیرے نام کے لیے. 10 بار لوگوں کو فون کر کے پوچھا نام کا مطلب آپ بتائیے نا, اچھا سا نام ہو. مارکیٹ گئے, صبح گئے, شام گئے, رات گئے, دوپہر گئے, تیرے ایک سوٹ کے لیے, تیرے ایک سوٹ کے لیے. ارے ابھی تو تم اس مارکیٹ سے, ارے اقبال مارکیٹ میں نہیں ملا تو ابھی ہم جا رہے ہیں وہاں. وہ کیا مارکیٹ ہے وہ؟ وہاں کریم آباد جا رہے ہیں. ارے کچھ بھی پہن لے گا نہیں نا, اچھے سے اچھا ہونا, اچھا لگے گا. پہلی سالگرہ ہے, اچھا لگے گا. دوبارہ جا رہے, وہاں نہیں ملا تو وہاں چلے گا. ارے ایک سوٹ کے لیے, تیرے ایک نام کے لیے, تیری ایک خوراک کے لیے, تیری دوا کے لیے اس نے اپنا زیور بیچ دیا. تو بولتا ہے کیا کیا؟ اس نے اپنے جوتے نہیں لیے تیرے کپڑوں کے لیے. تو پوچھتا ہے کیا کیا؟ تو پوچھتا ہے کیا کیا؟ آج تو دیکھ کے بول رہا ہے میرا باپ مجھ سے پیار نہیں کرتا. ارے پیار نہیں کرتا تو رات کو تو دیر سے آیا تو تیرا باپ سویا کیوں نہیں؟ وہ ابھی تک انتظار کر رہا ہے کہ آیا کیوں نہیں, آیا کیوں نہیں. تو اس کے لہجے پہ ناراض ہو رہا ہے. لہجہ مت دیکھ, اس لہجے کے پیچھے اس کی محبت دیکھ. تو یہ دیکھ رہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہاں مر گیا تھا, اس کے پیچھے دیکھ وہ رات کے 1:30 بجے تک جاگ رہا ہے تیرے لیے, تیرے لیے. تو پوچھتا ہے کیا کیا؟ تو پوچھتا ہے کیا کیا؟ تو کہتا ہے میری زندگی خراب کر دی. ارے تیرے لیے تو اس نے ساری دنیا سے دشمنی مول لے لی. ایک مرتبہ کسی نے تیرے بارے میں غلط بولا کہ یہ بچہ تیرا اچھا نہیں لگتا ہے, تو اس نے رشتہ داری توڑ دی اس سے کہ میرے بچے کو اس نے برا بولا. تیرے لیے, تیرے لیے. تجھے کسی نے ایک موقع پر برا کہا, اس نے رشتہ داری توڑ دی اس سے کہ میرے بچے کو برا بولا اس نے. یار میں کچھ بھی ہے, میرا بیٹا ہے, ایک ٹانگ اس کی ٹھیک نہیں ہے تو میرا بیٹا. اس کو کوئی مسئلہ ہے, اس کو فیز آتے ہیں, اس کو جھٹکے آتے ہیں,
کوئی کیوں بولے گا میرے بیٹے کو غلط؟ ہے تو میرا بیٹا. تو بولتا ہے کیا کیا؟ اس نے دنیا چھوڑ دی، اس نے راحت چھوڑ دی، سکون چھوڑ دیا، آرام چھوڑ دیا، تیرے لیے پریشان رہتا ہے. اب تو بڑا ہو گیا ہے تو اس کی محبت کا انداز الگ ہے. اب تھوڑی وہ تجھے کاندھے پہ اٹھا سکتا ہے. اٹھایا ہے اس نے تجھے کاندھے پر، اٹھایا ہے. تو بھول گیا ہے تو لوگوں سے پوچھ، محلے والوں سے پوچھ، دیکھنے والوں سے پوچھ، معلوم کر کے میرا باپ میرے لیے کیسا تھا. ایک ایک چیز تیرے لیے، اگر باہر ملک گیا تھا تو ایک ایک چیز بھیجتا تھا. یہی تھا تو اوور ٹائم لگاتا تھا. یار میرے بچے کی خوشی آ رہی ہے، ایک اوور ٹائم، اگر اس مہینے اوور ٹائم مجھ سے آپ لگوا لینا 2 گھنٹے 3 گھنٹے اوپر، میرے بچے کی خوشی آ رہی ہے، 2 پیسے بن جائیں گے تو خوشی ہو جائے گی. ارے میرے بیٹے کی خوشی ہے، ادھار لے کر کے میں کروں گا، لیکن کروں گا، ادھار چکا دوں گا، میں چکا دوں گا. ماں بولتی ہے میرے سارے زیور بیچ دو لیکن میرے بچے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. جب ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس کے بچنے کی امید نہیں ہے، دونوں قدموں میں گر گئے ڈاکٹر کے. میرے بچے کو بچا لیجیے، میرے بچے کو بچا لیجیے. جس وقت ماں کو ہوش آیا، اس نے اپنے بارے میں نہیں پوچھا کہ میں کس کیفیت میں ہوں. اس نے پوچھا ڈاکٹر میرا بچہ کیسا ہے، میرا بچہ کیسا ہے. تو پوچھتا ہے کیا کیا ہے، تو پوچھتا ہے کیا کیا ہے. ارے جس باپ نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں جوڑے، وہ ڈاکٹر کے پیروں کو ہاتھ لگا رہا ہے. ڈاکٹر میرا بچہ، جو لگے گا لگا دوں گا. خود کو بیچنا پڑا تو بیچ دوں گا، لیکن ڈاکٹر میرا بچہ. تو پوچھتا ہے کیا کیا، ختم کر دیا اپنے آپ کو. تو پوچھتا ہے کیا کیا ہے. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.